الرحمن الرحیم. शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى खुदावंद आलम से तलब हाजात के सिलसिले में हजरत की दुआ। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. ए माबूद, ए वो जो तलब हाजात की मंजिल मुंतहा है, ए वो जिसके यहाँ मुरादों तक रसाई होती है, ए वो जो अपनी नेमतें कीमतों के एवज फरोख्त नहीं करता और ना अपने अतियों को एहसान जताकर मुकद्दर करता है, ए वो जिसके जरिए बेनियाजी हासिल होती है और जिससे बेनियाज नहीं रहा जा सकता, ए वो जिसकी ख्वाहिश व रग़बत की जाती है और जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता, ए वो जिसके खजाने तलब व सवाल से खत्म नहीं होते और जिसकी हिकमत व मसलहत को वसाइल व असबाब के जरिए तब्दील नहीं किया जा सकता, ए वो जिससे हाजतमंदों का रिश्ता एहतियाज कता नहीं होता और जिसे पुकारने वालों की सदा खस्ता व मलूल नहीं करती। تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك، فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طليقا
جالبته من وجهها، ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان۔ تو نے خلق سے بے نیاز ہونے کی صفت کا مظاہرہ کیا ہے، اور تو یقیناً ان سے بے نیاز ہے، اور تو نے ان کی طرف فقر و احتیاج کی نسبت دی ہے، اور وہ بے شک تیرے محتاج ہیں۔ لہذا جس نے اپنے افلاس کے رفع کرنے کے لیے تیرا ارادہ کیا اور اپنی احتیاج کے دور کرنے کے لیے تیرا قصد کیا، اس نے اپنی حاجت کو اس کے محل و مقام سے طلب کیا اور اپنے مقصد تک پہنچنے کا صحیح راستہ اختیار کیا، اور جو اپنی حاجت کو لے کر مخلوقات میں سے کسی ایک کی طرف متوجہ ہوا یا تیرے علاوہ دوسرے کو اپنی حاجت براری کا ذریعہ قرار دیا، وہ حرمہ نصیبی سے دوچار اور تیرے احسان سے محرومی کا سزاوار ہوا۔ اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي۔ پارے الہا، میری تجھ سے ایک حاجت ہے جسے پورا کرنے سے میری طاقت جواب دے چکی ہے، اور میری تدبیر و چارہ جوئی بھی ناکام ہو کر رہ گئی ہے، اور میرے نفس نے مجھے یہ بات خوشنما صورت میں دکھائی کہ میں اپنی حاجت کو اس کے سامنے پیش کروں جو خود اپنی حاجتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہے، اور اپنے مقاصد میں تجھ سے بے نیاز نہیں ہے۔ یہ سراسر خطا کاروں کی خطاؤں میں سے ایک خطا اور گناہگاروں کی لغزشوں میں سے ایک لغزش تھی، لیکن تیرے یاد دلانے سے میں اپنی غفلت سے ہوشیار ہوا، اور تیری توفیق نے سہارا دیا تو ٹھوکر کھانے سے سنبھل گیا۔ ورجعت ونكصت بتسديدك عن عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنى يرغب معدم إلى معدم، فقصدتك يا إلهي بالرغبة
وفدت عليك رجائي بالثقة بك، وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك، وأن خطير ما أستوهبك حقيرا في وسعك، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. اور تیری رہنمائی کی بدولت اس غلط اقدام سے باز آیا اور واپس پلٹ آیا، اور میں نے کہا واہ سبحان اللہ، کس طرح ایک محتاج دوسرے محتاج سے سوال کر سکتا ہے، اور کہاں ایک نادار دوسرے نادار سے رجوع کر سکتا ہے۔ جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو میں نے اے میرے معبود پوری رغبت کے ساتھ تیرا ارادہ کیا اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی امیدیں تیرے پاس لایا ہوں، اور میں نے اس امر کو بخوبی جان لیا ہے کہ میری کثیر حاجتیں تیری توانگری کے آگے کم، اور میری عظیم خواہشیں تیری وسعت رحمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ تیرے دامن کرم کی وسعت کسی کے سوال کرنے سے تنگ نہیں ہوتی، اور تیرا دست کرم عطا و بخشش میں ہر ہاتھ سے بلند ہے۔ اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك على التفضل، ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق، فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته، وهو يستحق المنع، ولا بأول سائل سأل فأفضلت عليه، وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله وكل دعائي مجيبا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ میں پہلا وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو، اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور میری دعا کا قبول کرنے والا ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك
منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور وصل على محمد وآله. میری پکار پر التفات فرمانے والا، میری عجز و زاری پر رحم کرنے والا اور میری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کار فرمائی سے میرے مقصد کے بر لانے، میری حاجت کے روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم ومن حاجتي يا ربي وتذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم اور جس کی مدت بے پایاں ہو، اور اسے میرے لیے معین اور مقصد برآری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، میری کچھ حاجتیں یہ ہیں۔ اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کریں، پھر سجدہ کریں اور سجدے کی حالت میں یہ کہیں: تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں
کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج